نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہی ہم فلسطین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور آج بھی فلسطین کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسماعیل خان گوپانگ، جو کہ صدر ہے خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثنا خوان رسول قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ ایک اور ثنا خوان رسول موجود ہیں جن کا نام ہے علی حسن اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بس میں خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب یہاں پر میری بہن ثنا خوان رسول موجود ہیں سیدہ امامہ۔ السلام علیکم، آپ کو بھی اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ علی حسن اتاری صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور تم ہی حاکم برایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، صلی اللہ تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، 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 اور وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، ونفخت فیہ قدم، ونفخت فیہ قدم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا چھایا، وہی سب سے افضل آیا، 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 اور یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے،
چمنے جہاں کے تھالے صلی اللہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 اور ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا 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 سید علی حسن عطاری صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے. محمد اسماعیل خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور ایک دکھی قوم فلسطین کے اندر بھی ہے اور جس طرح سے آپ مدد کرتے ہیں اسی طرح وہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں جو مدد کے منتظر ہیں اور ہم لوگ تو ہمارے تو دسترخوان یہاں پہ رمضان میں سجے ہوتے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہاں پر نہ تو سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے کچھ غذا کا انتظام ہے نہ افطاری کے وقت وہاں پر کچھ روزہ کھولنے کے لیے انتظام ہے. کیا کہنا چاہیں گے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ بالکل وہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں اور اس ٹائم ان کو مدد کی اشد ضرورت ہے. بالکل ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں کیونکہ گھر میں اگر 4 بھائی ہوتے ہیں وہ بھی صلاح کرتے ہیں. صلاح کرنا ضروری تھی اس سے پہلے لیکن میرا تو خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن الحمدللہ ہم پاکستان لیول تک تو کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی تو ہم ضرور وہاں جاتے ہیں لیکن یہاں پاکستان میں بہت بڑے ادارے ہیں. الخدمت بھی وہاں پہنچی ہے اور JDC بھی ہے AG والے بھی ہیں تو ہم انہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا کے واسطے یہاں جو آپ روڈوں کے اوپر دسترخوان چلا رہے ہیں یہ شتر مرغ کھلا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ روز قیامت والے دن ہم سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. اور یہ سوال تو ہوگا یقیناً کہ جب آپ کے مسلمان بھائیوں کو کھانے کے لیے جو ہے ایک کھجور دستیاب نہیں تھی آپ یہاں پہ شتر مرغ کے مزے اڑا رہے تھے. شتر مرغ کے چلیں خیر شتر مرغ کو چھوڑیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ روز محشر والے دن ہمیں سب کو جواب دینا ہے. بالکل ایسے کیا گورنمنٹ ہے کیا حکومت ہے جو بھی ہے سب XYZ جہاں آ گیا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہاں ہم نے سب کو جواب دینا ہے اور دینا پڑے گا کیونکہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمہ گو مسلمان آپس میں کیا ہے بھائی 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 وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر بارڈر کھولے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہمارے اوپر جہاد فرض ہو نا تو ہم 1 سیکنڈ بھی انتظار نہ کریں اور وہاں ہم پہنچ جائیں. کوشش کر رہے ہیں دعا ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق ہی دعا کی دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. قاری عبید اللہ شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے فلسطین کے حوالے سے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالنا چاہیے کیونکہ جس طرح سے قرآن پاک میں آیا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو رائی کا جو دانہ ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے حضور جب ہم نے جواب دیں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی اور ہم اس پہ خاموش تھے. مقصد یہ کہ زبان سے جو ہے وہ کہنا اور دل سے اس کو برا سمجھنا ایمان کا ادنا سے ادنا درجہ ہے.
اس درجے تک تو ہر مسلمان کو پہنچنا چاہیے. بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات کہی، اور میں چاہوں گا اسی خوبصورت بات کے ساتھ آپ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امامی صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے. کہ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، کہ باب جبریل میرا پتہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین اسی کلام کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ثنا خوان رسول سید اسماعیل قادری صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. محمد اسماعیل خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے آپ صدر ہیں خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن کے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کا قیام کب عمل میں آیا اور یہ کن کن شعبوں میں کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں 2017 سے کام کر رہا ہوں، اور رجسٹریشن ہماری 2020 میں ہوئی ہے. اور ویسے تو ہم نے سیلاب متاثرین پہ کرونا میں بہت کام کیا ہے. اندرون سندھ میں جو انتہائی دیہی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے کام کیا ہے، لیکن آج کل ہم کراچی میں کام کر رہے ہیں اور حیدرآباد میں بھی کام کر رہے ہیں منشیات کے مریضوں کے اوپر. اچھا.
کیونکہ منشیات کے مریضوں نے سمجھے کہ اپنے گھر میں لوگوں نے اس طریقے سے تباہی مچا دی ہے، نہ چھوڑا پنکھا نہ چھوڑی موٹر. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سیدھا کر کے اپنی زندگی میں لے آئیں جو ان کی زندگی ہے، کیونکہ غلط صحبت میں غلط دوستوں میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی ہیں. حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ ایک سمجھے کہ ہم جاندار مردہ اٹھا کے لے آتے ہیں، اس کو 3 مہینے میں اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سینٹر ہم نے مرتضیٰ چورنگی پہ بھی بنایا ہے، اور لیڈیز کے لیے بھی ابھی ہم نے بنایا ہے. پچھلے پروگرام میں نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے توفیق دی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے توسط سے. تو شاہ فیصل گرین ٹاؤن میں ہم نے لیڈیز کے لیے بنایا الحمد میڈیکل سینٹر ماشاءاللہ کے اوپر ہمیں جگہ دی ہے عادل بھائی نے. تو ابھی ایک سینٹر ہم بنا رہے ہیں سرجانی خدا کی بستی کے ساتھ، ٹھیک. کیونکہ وہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی اور وہاں سے ہمیں کچھ جو بلڈر دوست ہیں انہوں نے بھی جگہ دی ہے، تو ہم بہت بڑا سینٹر وہاں بنا رہے ہیں. کام اس کا چل رہا ہے اور کوشش ہماری بھرپور. پہلے تو ہم 2 حصے جو ہمارا ادارہ کرتا تھا اور 1 حصہ مریض کا وارث کرتا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے اتنا توفیق دے کہ میں 3 حصے اپنے ادارے کی طرف سے ہی مریض کے اوپر خرچ کروں تاکہ مریض صحت یاب ہو. کیونکہ مریض نے تو پہلے اپنے گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو یہ تو دوسروں کے گھروں میں بھی کچھ نہیں چھوڑتے، یہ تو گاڑیوں کی بیٹیاں بھی نکال لیتے ہیں. اصل میں حقیقت راؤ صاحب یہ ہے کہ دیکھیں نشے والا تو وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ کوئی غریب یا امیر یا کوئی، دیکھیں آپ رات کو گاڑی کھڑی کرتے ہیں گلی میں، اگر اس کی بیٹری نکل جائے، خدا نہ خواستہ اگر گھر میں کوئی تکلیف ہو جائے، ہم تو بے فکر ہیں نا کہ بھائی گاڑی ہے، چلو ایمبولینس نہیں آتی تو اپنی چھوٹی بڑی گاڑی کچھ بھی ہے تو ہم اس کو اسٹارٹ کر کے لے جائیں گے. اب جب وہاں جائیں تو اس کی اسٹپنی نہیں ہو، ٹائر اس کا نہیں ہو، بیٹری اس کی نہیں ہو، اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہوں، اس کے پینل کھلے ہوئے ہوں، تو بندہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ وقتی طور کی پریشانی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہم نے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو قابو پا لیں. لیکن سب سے زیادہ قابو پانے میں جب تک یہ منشیات کا جو بیچنے والے لوگ ہیں، اگر گورنمنٹ ان کے خلاف صحیح طریقے سے کھڑی نہیں ہوگی، یہ مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. بالکل بالکل بھیا اور فرمایا. گورنمنٹ بھی اور جو محلے کے جو ابھی جس طریقے سے کونسلر بنے یا ناظم بنے، تو ان کونسلر کا اور ناظم کا حق بنتا ہے کہ ہر گلی میں ایک ٹیم بنا دیں. جو بیچنے والا آتا ہے وہ گلی کے کونے میں آتا ہے، تو جب ٹیم مکمل ہوگی، ہر گلی میں 10 بندے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہیں جنگل کی طرف نکل جائے گا منشیات والا. آپ پولیس کو انفارم کریں، گورنمنٹ کو انفارم کریں تاکہ ان کو گرفتار کرائیں. اسی طریقے سے ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے، نہیں تو بہت مشکل ہے. اچھا اسماعیل خان کوپان صاحب، زیادہ تر ویلفیئر والے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جو ہے دسترخوان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ شعبہ کیوں چوز کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں دسترخوان کا مخالف نہیں ہوں، ٹھیک، لیکن دسترخوان کی مخالفت بھی کرتا ہوں. آپ دسترخوان بنائیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہ بنائیں. آپ دسترخوان بناتے ہیں، ایک دیگ منگاتے ہیں، یا آپ کوئی جس طریقے سے صدقے کے بکرے منگاتے ہیں. جی. ابھی جو گھر والا ہوگا، کبھی بھی سفید پوش بندہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر بالکل اس کو بکرے کا کیا شتر مرغ کا بھی گوشت دیں گے وہ نہیں کھائے گا. وہی بیٹھے رکشے والے، وہی بیٹھے ہیرون کے جو مریض ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چور ڈکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. مشکل سے کوئی انتہائی مجبور ہوگا تو وہ جا کے دسترخوان پر بیٹھے گا نہیں. آپ دسترخوان لگائیں، آپ اس کی سیٹنگ چینج کریں. آپ اگر 2 کلو کسی کو سبزی لے کر دے دیتے ہیں تو اس کا پورا گھر آباد ہے. صحیح. جو صدقے کے بکرے کا گوشت آپ کو ملتا ہے، آپ بہت سارے بڑے ادارے ہیں، سب کے پاس اپلیکیشنیں ہیں. جو سفید پوش لوگ ہیں وہ یعنی اس طریقے سے چھپ چھپ کے ڈر کے ان کو اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں. آپ ویریفیکیشن کریں ان کی، اگر وہ اس چیز کے مستحق ہیں. 1 کلو گوشت اگر آپ اس کو دے دیتے ہیں، اس کے گھر میں 10 بندے ہیں، اگر 1 کلو اس کے اندر آلو ڈال کے وہ اپنے پورے گھر کو کھلا سکتے ہیں. ایک بندہ دسترخوان کے اوپر کھا کر چلا جائے گا تو اس کے گھر میں جو 10 بندے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بالکل. اسی طریقے سے 1 کلو دال یا 1 کلو گھی یا 1 کلو چینی، اس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے دسترخوان علاقے وائز بنا لیں، جہاں ہمارے لوگ ہیں، جہاں ہمارے ممبر ہیں.
وہاں ان سے پوچھیں کہ یہاں بیوہ عورت کون ہے، یہاں غریب کون ہے، یہاں سفید پوش کون ہے، یا مسکین کون ہے. اگر ہم بغیر کسی دنیا کو دکھائے جس طریقے سے ابھی ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ہم نے اس دفعہ ہمارے بھی افطار کے اور سحری کے سسٹم لگائے ہوئے ہیں 2-3 جگہ پہ، کراچی میں، حیدرآباد میں بھی لگایا ہے، لیکن ہم نے آج تک ایک ویڈیو نہیں بنائی، نہ ایک تصویر ہم نے بنائی، نہ ہم نے اتنا بڑا کوئی ہلا گلا کیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو غریب اور مستحق لوگ ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی سرجانی سمجھتے ہوں گے وہاں کتنا لوگ ہیں. یقین کریں کہ لوگوں کی جو چھتیں ہیں، بارش کا، حیدرآباد میں بارش ہو رہی ہے، پہلے پانی اس چھت میں گر رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ سیمنٹ کی بوری لے کر اپنا نیچے سے گھر بچا سکیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچا سکیں. اسی طریقے سے ہم نے ابھی سرجانی میں بھی اسپرے کی ہے مچھر مار، اور اتنا بڑے بڑے مچھر ہیں وہاں پر. کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے حساب سے لگے ہوئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ دسترخوان ہے، اور بھی بہت سارے شعبے ہیں اس کے اوپر کام کر سکتا ہے انسان. اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام پہ استقامت عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا، میں گزارش کروں گا اسی کے ساتھ اپنی بہن سیدہ امامہ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. گل روکتا موکتا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زدو شیری سکھانی را سکھانی را سکھانی را سکھانی را ہر کس کے لب لال تورا دیدہ بدل گپ 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 ہر کس کے لب لال تورا دیدہ بدل گپ حقا کے تھے خوش کندہ حقا کے تھے خوش کندہ عقیقے امانی رایا منی رایا منی رایا منی رایا حقا کے تھے خوش کندہ عقیقے امانی رایا منی رایا منی رایا منی رایا درش کے تو گل روکتا موکتا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زدو موکتا شیری سکھانی را سکھانی را سکھانی را سکھانی را
بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت ہی خوبصورت انداز میں سیدہ امامہ نے نذرانِ عقیدت پیش کیا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کلام کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر کوئز مقابلے کا, اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر مقابلے کے جو پہلے امیدوار ہیں حافظ محمد زبیر صاحب اور محمد عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, بریک پہ جانے سے قبل میری بہن سیدہ امامہ جو ہے اپنی خوبصورت آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہی تھی, اور ٹیلی ویژن پہ ہمارے ایک دوست ہیں رانا آصف صاحب, تو ان کی کال آئی اور ان کی طرف سے ایک اعلان ہے جو کہ میں یہاں پر لائیو کرنا چاہوں گا کہ سیدہ امامہ آپ کے لیے رانا آصف صاحب کی جانب سے ایک 80 گز پلاٹ کا اعلان ہے, آپ کو وہ اپنی جانب سے تحفے میں دینا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر یہاں پر اسماعیل صاحب موجود ہیں, ان سے آپ رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ 80 گز کا پلاٹ آپ کو آپ کی خوبصورت آواز اور نذرانِ عقیدت کے وجہ سے آپ کو ملے گا. شروع کرتے ہیں کوئی اس مقابلہ, اور محمد زبیر آپ سے سوال شروع کرتا ہوں. تیاری سے آئیں, شروع کریں. ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب سے پہلا سوال ہے میرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کے نکاح میں تھیں؟ سیفی بن امیہ. سیفی بن امیہ, جواب بالکل درست ہے آپ کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام بتائیں. خلید. جی خویلد, جی بالکل جواب درست ہے آپ کا. اور تیسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کس وجہ سے فرمایا تھا؟ غالباً تجارت کے لیے شاید. جی بالکل تجارت کی وجہ سے, جواب آپ کا بالکل درست ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے جو سفر فرمایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے حوالے سے, تو اس میں نفع ہوا تھا یا نقصان ہوا تھا؟ بہت زیادہ نفع ہوا تھا. بہت زیادہ نفع ہوا تھا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. دنیا میں پہلا بینک کہاں قائم ہوا؟ اٹلی میں, جواب بالکل آپ کا درست ہے. اور اس طرح سے آپ کے سارے سوال کے جواب جو ہے بالکل درست ہوئے. اور اب میں سوال پوچھنا چاہوں گا اپنے دوسرے امیدوار سے محمد عبداللہ سے. یہ بتائیے گا کہ دوسری وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے عرصے بعد نازل ہوئی؟ 2.5 سال بعد. 2.5 سال بعد, جواب بالکل درست ہے آپ کا. یہ بتائیے گا کہ جبل احد کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں, جواب آپ کا بالکل درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جس پہاڑ سے فرمایا تھا اس کا نام بتائیں. کوہ صفا. کوہ صفا, جواب بالکل آپ کا درست ہے. اور آپ سے چوتھا سوال کرنا چاہوں گا کہ غار حرا بیت اللہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 3 میل کے فاصلے پر. 3 میل کے فاصلے پر, اور یہ جواب بھی بالکل درست ہے. آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا, جنرل نالج کا سوال ہے. وہ ملک جس میں ریلوے کا نظام بالکل بھی نہیں ہے. یہ آخری سوال ہے, اگر آپ جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا اور اگلے راؤنڈ میں دونوں جائیں گے, اور اگر یہ جواب نہیں دے پاتے تو آپ ہار جائیں گے. افغانستان. افغانستان, اور یہ جواب دونوں کے پورے بالکل درست ہوئے. اس طرح سے مقابلہ ٹائی ہو گیا اور اگلے راؤنڈ میں ہمارے دونوں امیدوار جائیں گے. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اسماعیل صاحب, بات ہو رہی تھی آپ کی ویلفیئر کے حوالے سے, تو یہ بتائیے گا کہ مستقبل قریب میں آپ کے کیا پلاننگ ہے آپ کی ویلفیئر کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک اپنا خصوصی رحم فرمائے پاکستان پر کہ سیلاب یا کوئی زلزلہ وغیرہ یا اس طریقے سے کوئی ایسی مصیبت ہم پر نہ آئے, کیونکہ ہم اس ٹائم اس کے محتمل نہیں ہے کہ ہم یہ نقصان برداشت کر کے. پچھلا سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے آنے والے اگلے 10 سال تک بھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں. ہمارا سب سے زیادہ جو کوشش چل رہی ہے وہ منشیات کے مریضوں کے اوپر چل رہی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ان کے علاج میں, اور جب ہم سے یہ 3 مہینے کے بعد جاتے ہیں خوش ہو کر اور کلمہ قرآن نماز پڑھ کر, تو میرے دل کو بہت زیادہ تسلی ہوتی ہے. اسی طریقے سے گلشن حرم میں بھی ہم نے اپنا سینٹر وہاں تیار کر رہے ہیں, آدھا بن گیا ہے,
آپ جیسے دوستوں کے توسط سے اور دوسرے دوستوں کے توسط سے، جنرل پبلک کے توسط سے، کیونکہ یہ سینٹر ہمارے پاس چھوٹے تھے، یہ کرائے میں ہمیں بہت زیادہ مہنگا پڑتے تھے، تو وہاں کچھ دوستوں نے، جیسے رانا آصف صاحب کا بھی ذکر آیا، تو رانا آصف صاحب نے بڑی مہربانی کی، وہاں مجھے 1200 گز جگہ دی ہے، تو 1200 گز جگہ پر ہی ہم وہاں اپنا کام کر رہے ہیں، سینٹر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہینے کے حساب سے اگر ہمارا کرایہ اور خرچ بچ جائے گا تو 2 مریض 4 مریض سیٹ ہو جائیں گے. بالکل ہماری کوشش بھرپور یہ ہے. اچھا، رانا آصف صاحب نے اعلان تو کیا ہے میری بہن کے لیے، میں چاہوں گا کہ رانا آصف صاحب سے درخواست کریں کہ جو ہمارا کوئز مقابلہ ہے ان کا جو ونر ہوگا ان کے لیے بھی کچھ اعلان کر دیں. وہ لائیو دیکھ رہے ہیں ابھی. اگر بات پہنچ گئی ہے؟ ہاں، بات آپ کی پہنچ گئی ہے. بالکل، میں میسج کا انتظار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں جب تک ایک کلام لے لیتا ہوں سید اسماعیل صاحب سے. سید اسماعیل قادری صاحب اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ کی عقیدت پیش کریں. یہ کہنا بغت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا. اسماعیل قادری صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اسماعیل صاحب میسیج آیا؟ ہاں بالکل، میسج آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ فائنل پہ پہنچیں گے تو رانا صاحب کو بھی ہم دعوت دیں گے. بالکل بالکل. رانا صاحب خود یہاں پر آئیں گے اور ہماری تو برادری سے، راجپوت برادری سے، جی بالکل ہماری سر آنکھوں پر. اچھا، دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے سارا خوان رسول نایاب ناز نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم ثناگر اور یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنی پسند ناپسند سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. مجھے یعنی کہ راؤ کرامت ثناگر کو اجازت دیجیے. جانے سے قبل نایاب ناز کی خوبصورت آواز میں شامل کریں گے ایک کلام. جی نایاب ناز. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا،
یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے